دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تم اس پوزیشن پر نہیں ہو کہ اس گناہ کو ہاتھ سے روکو تو اپنی زبان سے روکو، زبان سے اس گناہ کے بارے میں بات کرو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور تم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ زبان سے بول سکو تو اپنے دل میں اس گناہ کو برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور برائی کو دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، یعنی اگر برائی کو دل میں برا نہیں سمجھ رہے ہو تب تو گویا کہ تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو پھر علماء کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، ائمہ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ برائی کے بارے میں بات کریں، بولیں۔ اور اللہ نے جمعہ میں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ برائی کو زبان کے ذریعے سے روکیں، اور پھر ہمیں ایسا تو ہے نہیں کہ ہم سے کوئی ناراض ہو جائے گا تو ہمارا کوئی نقصان ہوگا، یا ہم سے کوئی خوش ہوگا تو ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ بھائی ایک امام کا اپنے مصلیان سے جو تعلق ہوتا ہے وہ خالص دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، اور اگر اسی کو پیچھے کر دیا جائے، اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جایا جائے تو پھر حق نہیں ہے کہ منبر پر بیٹھ کر بیان کریں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جاجموں میں ایک بڑے پیسے والے صاحب کی شادی ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ وہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، باقاعدہ ریزورٹ بک کیا گیا، وہاں ناچ گانے کی محفل ہوئی، مرد و عورت سب ایک ساتھ موجود ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارے تعلق والے ہیں، ہمارے والد کے تعلق والے ہیں، ہمارے دادا کے تعلق والے ہیں، جن کے اہل خانہ اشرف آباد کے قبرستان میں مدفون ہیں، جو یہاں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں کبھی جمعہ میں یا عیدین میں، جو ہمارے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، دینی اداروں کو چندہ دیتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور مرد و عورت دونوں جمع ہیں، اور پھر اس کو فیس بک پر لائیو چلایا جا رہا ہے، اس کی فوٹوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں چلی گئی ہے شرم؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ڈائریکٹ ان سے جا کر بات کر لیتے، لیکن 2 طرح کے الگ الگ گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ جس کا امپیکٹ صرف اس کی اپنی ذات تک ہے تو پھر جا کر اس سے بات کی جائے گی، لیکن کوئی ایسا گناہ جو اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہے اور اس کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑ رہا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر پوری مجمع کے سامنے بات کرنا ضروری ہے، ورنہ عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، پیسہ چھیننے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو اللہ آج پیسہ دے سکتا ہے وہ کل کو بھکاری بھی بنا سکتا ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ واقعات بتلاتے ہیں کہ ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنے ساتھ دونوں دور دیکھے ہیں کہ بچپن میں بہت غریب تھے اور جب گئے ہیں تو ارب پتی بن کر گئے ہیں، اور ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ ان کا بچپن تو بہت عالیشان گزرا ہے، لیکن جب ان کی موت ہوئی ہے تو ان کے جنازے کے لیے ان کے بچوں کو دوسروں سے قرض مانگنا پڑا، ان کو کفن دفن دینے کے لیے۔ تو پیسے پر اتنا اترانا نہیں چاہیے کہ اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیں۔ اور جاجموں جیسا علاقہ جہاں اتنی مسجدیں ہوں، جہاں اتنے مدرسے ہوں، مکاتب چل رہے ہوں، اور دین کا کام ہو رہا ہو، داڑھی ٹوپی والے موجود ہوں، دینی شوق ہو لوگوں کا، جو 90% سے زیادہ مسلم میجورٹی علاقہ ہو، اس علاقے میں کھلم کھلا ریزورٹ بک کر کے ایک مسلم فیملی ناچ گانے کا پروگرام کرے، اور اس میں مرد و عورت سب جمع ہوں، اور وہاں ڈانس ہو، اور اچھے اچھے دیندار داڑھی والے وہاں بیٹھے، اور حقہ چل رہا ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کو فیس بک پر لائیو کیا جا رہا ہے، مطلب اللہ میاں کو منہ چڑھایا جا رہا ہے کہ آپ جو کرتے بنے کر لیجیے، ہم تو باز نہیں آئیں گے۔ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، امت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں،
ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی گارنٹی نہیں ہے کہ مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا. اپنی آنکھوں سے رات دن موتیں ہوتی دیکھ رہے ہیں, پھر بھی بالکل اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے, خوف ختم ہو گیا ہے, جہنم کا خوف ختم ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. اور آج ہمارا یہ حال ہے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں تو اسلام ہی کو چھوڑ دیں گی, دین ہی کو چھوڑ دیں گی. اگر آج کے ہمارے اس مجمع میں ایسا کوئی ہے جس نے وہ شادی اٹینڈ کی ہے تو اللہ سے معافی مانگے, اور اگر ابھی اٹینڈ نہیں کی, وہ پری ویڈنگ سیریمنی تھی, ایک عجیب چیز نکالا ہے, اگر کسی کو دعوت آئی ہے اور اس کا وہاں جانے کا ارادہ ہے تو وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے لیے نہ جائے, اور بتلائے کہ میں آپ کی شادی میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے اس طرح کا اجتماعی گناہ کیا ہے جس پر اللہ عذاب نازل فرماتے ہیں پوری قوموں پر, اور جب عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچ پاتا ہے, چاہے وہ گناہ کرنے والا ہو یا پھر اس پر خاموش رہنے والا ہو. ہمارا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان تک خبر پہنچے کہ مولانا نے جمعہ میں یہ کہا تھا تو ان کو برا لگے, تو کسی کے برا لگنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر وہ ہمارے مدرسے کے معاون ہیں تو مدرسے تو اللہ میاں چلاتے ہیں, لیکن ایک عالم کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھے اور اس پر بات نہ کرے. میں نے وہ دلی سے واپس آ رہا تھا, فیس بک کھولا تو وہ ہمارے ہی تعلق والے ہیں, جاننے والے, وہ اس کو لائیو چلا رہے تھے بہت مزے سے, فخریہ یعنی خوش ہو کر لائیو چلا رہے تھے. تو پہلے تو مجھے یہ لگا, پہلے تو چہرہ دیکھ کر شوق ہوا کہ ایسے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں, اس مجلس میں موجود ہیں, یقین نہیں کر سکتے, یہ تو دیندار سمجھے جاتے ہیں. پھر یہ لگا شاید یہ پروگرام کہیں اور ہو رہا ہوگا, وہاں گئے ہوں گے, کسی اور کی شادی ہوگی. پھر ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجا کہ یہ فلانے صاحب کی شادی ہے اور فلاں ریزورٹ جو جاجموں میں ہی ہے اسے بک کر کے وہاں یہ پروگرام کیا گیا ہے. 2 دن ہو گئے ہیں کہ عجیب بے چینی ہے, رات کی نیند حرام ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے جہاں موقع ملے گا میں اس کا تذکرہ کروں گا, بھائی میرے بس میں تو اتنا ہی ہے, ہم جا کر گربان پکڑ کر تو نہیں روک سکتے, لیکن جہاں جہاں اللہ نے موقع دیا اس کو ضرور ذکر کروں گا, اپنی ناراضگی کا اظہار کروں گا, تکلیف کا اظہار کروں گا. پھر باقی اللہ مالک ہے, جس کا دل چاہے وہ اس پر ساتھ دے, جس کا دل چاہے ساتھ نہ دے. ہمیں تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, کسی کو برا لگے اچھا لگے, اللہ خوش ہو جائے, دنیا ناراض ہو جائے تو فائدے کا سودا ہے. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں بھی ہر ایسے گناہ سے بچیں جو اس نوعیت کا ہو. ویسے تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے, لیکن خاص طور پر ایسا گناہ جو ڈائریکٹ عذاب کو دعوت دینے والا ہو. علل اعلان جو گناہ ہے, یہ جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں بارات کے موقع پر, اور جو جہیز کی نمائش کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اور ہم جو اس کو ہم نے نام رکھ دیا ہے اجتماع کا, کہ مولانا صاحب کو بلایا اور ان سے بات بیان کروایا, اس کے بعد ساری خرافات ہو رہی ہے, یہ سب کچھ اس میں داخل ہے. یہ وقت ہے کہ پوری امت اللہ سے ڈرے اور معافی مانگے اور ایسے گناہوں سے بچے, ورنہ ابھی کم پٹائی ہوئی ہے, ابھی بہت پٹائی ہونا باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ سے ڈرنے کی اور دوسروں کو ڈرانے کی, سمجھانے کی توفیق